Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today we will be looking at language teaching for play group. प्री स्कूल की ही हम सीरीज़ चला रहे हैं एंड प्ले ग्रुप में लैंग्वेज टीचिंग हमने कैसे करनी है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड उर्दू, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए है. वी विल अपलोड अनदर वीडियो फॉर उर्दू जिसमें उर्दू की किताब पर से आपको एक्टिविटीज़ बताई जाएंगी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज टीचिंग टू प्ले ग्रुप, तो दरअसल हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है. एक लैंग्वेज जो ओरल लैंग्वेज है, और एक लिटरेसी यानी उन्हें पढ़ना और लिखना भी आए. तो ओरल लैंग्वेज भी वी हैव टू इम्प्रूव एंड एट द सेम टाइम हमें लिटरेसी पे भी काम करना है. अब ओरल लैंग्वेज पे पहले काम करना है, ठीक. वी हैव टू टीच देम हाउ टू स्पीक इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज. इफ़ यू वांट देम टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक विद देम इन इंग्लिश. क्लासरूम को में इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट होनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन अंग्रेज़ी में हो तो वो सुनेंगे और इसी तरह से वो सीखेंगे. तो लैंग्वेज लर्निंग में दे शुड बी एबल टू स्पीक a certain language. इंग्लिश और उर्दू की हम यहाँ बात कर रहे हैं. दे शुड बी एबल टू, जब हम स्पीक और एक्सप्रेस को अलग अलग इसलिए लिखा है कि स्पीक का मतलब है कि राइट वोकेबलरी चूज़ करके आप बात करें, आपकी बात का जवाब दे सकें, सवाल पूछ सकें, कम्युनिकेट कर सकें. एक्सप्रेस का मतलब है कि जो भी उनकी फीलिंग्स हैं या जो कुछ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उनको महारत हो कि वो उस ख़ास लैंग्वेज में आपको बता सकें. दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड. जो आपने कहा है वो उसको समझ सकें पूरे तरीके से. एंड दे शुड बी एबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस तभी फॉलो कर सकते हैं जब वो स्पोकन वर्ड को समझ सकें. और पार्टिसिपेट, इंजॉय एंड रिपीट जो भी सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज़ हैं, रिडल्स हैं, जोक्स हैं, टंग ट्विस्टर्स हैं, किसी भी ख़ास ज़ुबान में. अभी यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू की बात हो रही है एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट इंग्लिश. सो अबाउट इंग्लिश they should be able to learn English songs जो classroom songs हैं and sing them and enjoy them. They should be able to listen to the stories carefully, enjoy, ask questions, retell the stories. riddles को सुने, समझें और उनका आंसर दे सकें, jokes को enjoy कर सकें. और tongue twisters तो फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए दो सिली सेंटेंसेस जो कि हम क्लासरूम्स में करवाते हैं. हाउ मच वुड अ वुड चक चक, इफ़ अ वुड चक वुड, sentences like that. So this part is the oral language development. And when we talk about preschool, तो literacy के बराबर ही इम्पॉर्टेंट है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की. हमसे गलती ये हो जाती है कि हम ABC लिखना और पढ़ना उनको आ जाए और मैच करना आ जाए और ये आ जाए, इसी पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं. जबकि ये जो एज है बच्चों की 3+, दिस इज़ द एज टू लर्न अ लैंग्वेज ओरली. ओरल एक्सप्रेशन डेवलप करना, वोकेबलरी, नाउन्स सीखना, हज़ारों की तादाद में वो लफ्ज़ सीख सकते हैं. सो वी हैव टू टेक बोथ ऑफ दीज एंड वी हैव टू वर्क साइड बाय साइड. दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने पे काम करना है. कोई भी लेसन ऐसा ना हो जो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे हो. जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो रीड, राइट और कंप्रीहेंशन, अभी हमने सिर्फ इन्हीं 3 लेवल्स को यहाँ पर टच करना है. और जो नेचुरली हम कहते हैं कोई भी लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स जो हैं वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है. LSRW मॉडल जिसको हम कहते हैं. बट व्हेन वी स्पीक अबाउट प्री स्कूल तो हमें ये चारों को साथ लेकर चलना है. बल्कि ज़्यादातर फोकस हमारा जो होता है वो आखिरी 2 के ऊपर होता है, लेकिन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग चारों को हमने साथ लेकर चलना है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रीडिंग तो सबसे पहला स्टेप है रिकग्निशन सबसे पहले करवानी है कि ये ए है, इसकी शक्ल ऐसी है, इसका नाम ए है, इसकी आवाज़ ए है. यानी नेम और साउंड दोनों आपने सिखाने हैं. दिस इज़ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए. फिर उसके बाद रीडिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो फिर हम फोकस करते हैं फॉर्मेशन के ऊपर. राइटिंग के लिए देन वी फोकस ऑन द लेटर फॉर्मेशन. कहाँ से शुरू करना है, किधर ख़त्म करना है, किधर लेके जाना है, कैसे पेंसिल घुमानी है, कौन सी 3 लाइनों में आएगा, ऊपर की लाइनों में आएगा, नीचे की लाइनों में आएगा. ऑल दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट राइटिंग स्किल. ना बहुत बड़ी डिबेट है इसके ऊपर कि किस ऑर्डर में सिखाया जाए. जो अंग्रेज़ी
الفابیٹ ہے اس کو کس آرڈر میں سکھایا جائے, یعنی کون سے لیٹرز پہلے سکھائے جائیں, کون سے بعد میں سکھائے جائیں. جو بہت پرانا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اے سے شروع کریں اور زیڈ تک جائیں, رائٹ. بٹ دیر آر ڈفرنٹ اپروچز ان اٹ. اگر آپ پوری فونکس کی اپروچ لے کر چل رہے ہیں اور آپ کلاس 2 تک فونکس کا پروگرام ہی چلائیں گے, یعنی صرف فونکس سے پڑھائیں گے, تو اس میں تو پہلے کانسوننٹ سکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ووول سکھائے جاتے ہیں, اینڈ دین ان دونوں کا بلینڈ سکھایا جاتا ہے. ناؤ دیر از اندر اپروچ آلسو جس کو ہم رائٹنگ فرینڈلی اپروچ کہتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سی سکھایا جاتا ہے, بیکاز سی از اے ویری ایزی شیپ ٹو رائٹ. کوئی کمپلیکسٹی اس کے اندر نہیں ہے, بس اوپر سے شروع کر کے کنڈا سا بنانا ہے, تو سی سے شروع کرتے ہیں. اور آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ سی سیکھ جائیں گے تو او بنانا بہت آسان ہے, کیونکہ یہ 2 سیز ہیں. پھر اے بنانا آسان ہے, ڈی بنا سکتے ہیں, ای بنا سکتے ہیں, جی بنا سکتے ہیں. دیر آر مینی لیٹرز جو کہ سی سیکھنے کے بعد آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں. آپ جو بھی اپروچ فالو کریں, پلیز ریممبر ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف بچوں کو لے کے جانا ہے, فرام سمپل ٹو کمپلیکس, یعنی آسان چیزیں پہلے سکھائیں. یہ بالکل بھی ضروری نہیں کہ پورا آرڈر میں سکھایا جائے, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ پری اسکول میں, خاص طور پہ پلے گروپ میں, جو 3+ کے بچے ہیں جو نئے اسکول آئے ہیں, ان شروع سے ہی لائنوں پہ لکھنا سکھایا جائے, یا بڑے بڑے اسکوائرز میں پہلے فارمیشن کرا دی جائے, پہچان کرا دی جائے, ان کو بنانا آ جائے, اس کے بعد وہ اس کو چھوٹا بڑا کر کے لائنوں میں ایڈجسٹ کر لیں گے. آپ جس طریقے سے جو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پیرنٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا, جو ہماری تھرڈ پارٹی ہے ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ کے ٹرائنگل میں, بیکاز سم ٹائمز دیر از اے ڈیمانڈ فرام دا پیرنٹس کہ ابھی سے آپ جو ہے وہ لائنس پہ لکھانا شروع کریں. دیر از نو ہارم ایز لانگ ایز یو آر اڈاپٹنگ اے ٹیکنیکل وے, اور آپ بچوں کو آسانی سے مشکل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ نے سکھانا سارا ہے, ٹھیک, پری اسکول کے اندر آپ نے یہ سارا سکھانا ہے, سو فیل فری آپ اس کو جس طرح سے بھی لے کے جاتے ہیں. اب ریڈنگ اور رائٹنگ دونوں اسکلس سکھانے سے پہلے کچھ پری ریڈنگ ایکسرسائزز ہیں جو ہمیں کرانی پڑتی ہیں, اور کچھ پری رائٹنگ ایکسرسائزز ہیں جو ہمیں کرانی پڑتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ اورل لینگویج ڈیولپمنٹ ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار دا اسٹوڈنٹس آف پلے گروپ. اورل لینگویج پہ ساتھ ضرور کام کرنا ہے. ابھی پری ریڈنگ ایکسرسائزز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی ہے ڈسکشن, رائٹ. نیور تھنک کہ بچے بہت چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ چھوٹے چھوٹے سوال, بائٹ سائز پیسز میں ان سے انفارمیشن لینا اور ان کو انفارمیشن دینا از دا اسٹارٹ فار ڈسکشن, اور یہی پری ریڈنگ ایکسرسائز ہے. پھر گیسنگ, کہ آپ نے بہت ساری پکچرز بورڈ پہ لگا دیں. فار ایگزامپل یو آر ٹیچنگ اور آپ نے بٹرفلائی, بال, بیڈ, وہ سارا کچھ لگا دیا, اینڈ یو آسک دا اسٹوڈنٹس. ڈسکشن یہ کی کہ بچوں سے پوچھا یہ کس چیز کی تصویر ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا. دین یو آسک دا اسٹوڈنٹس کین یو گیس کہ آج ہم کون سا لیٹر سیکھیں گے, رائٹ. سو یو آر ایکچولی انوالونگ دیم فرام دا بگننگ, اور لرنر کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے پہلے سے آتا تھا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. دین پکشنریز, جو پکچر ڈکشنریز ہوتی ہیں, اے ونڈرفل وے ٹو ٹیچ ووکیبلری ٹو پلے گروپ اسٹوڈنٹس. برین اسٹارمنگ, کوئی بھی ٹاپک کے بارے میں تو خیر بڑی کلاسز میں جا کر ہوتی ہے. فار ایگزامپل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کلر بلو, and you write blue, and then you ask students to give you words, جیسے blue balloons ہیں, blue میرا ڈریس ہے, blue میری پینسل ہے, blue میرا پینسل کیس ہے, and you write all those words on the board. This is the beginning of teaching them how to brainstorm. تو یہ سب کچھ ہم 3+ کے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے کلاس میں. ہمیں یہ زیوم نہیں کرنا چاہیے کہ اوہ دیز آر سو ایڈوانس, وی کی ناٹ ڈو ود دا اسٹوڈنٹس. اور ووکیبلری جیسے میں نے بتایا, کلاس میں ہر چیز کو آپ ٹیگ کر دیں, ہر چیز کے اوپر ایک لیبل لگا دیں, ہر چیز کا نام لکھا ہو, دیکھ کے ریپیٹ کر کے بھی یو آر ایکچولی سپورٹنگ دیم ود دیئر ووکیبلری. کلاس کے اندر, کلاس سے باہر, برآمدے میں. پری اسکول کا عموماً سیکشن الگ ہوتا ہے, تو پری اسکول کے سیکشن کو ہی لیبل سے بھرا ہونا چاہیے, بیکاز آل دیز آر پری ریڈنگ ایکسرسائزز. ریڈنگ سے پہلے کی جو سپورٹ آپ دیتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہیں. رائٹنگ کے بارے میں پہلے کوئی آج سے آپ سمجھ لیں 5 سال پہلے تک یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ہمیں 3+ کے بچے کو رائٹنگ پہ نہیں ڈالنا چاہیے, بٹ
بٹ آفٹر سرٹن ریسرچ یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہیں، رائٹنگ آپ کو کروانی چاہیے، کیونکہ نیورولوجیکل پاتھ ویز بنتے ہیں بچوں کے، اور وہ سمجھتے ہیں رائٹنگ کو. یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے بہت ایڈوانس اسکل ہے. تو جتنی ارلی آپ شروع کریں اتنا ہی فائدہ ہوگا بچوں کو. تو پری رائٹنگ اسکلز ہمیں پتہ ہے، جیسے فنگر ایکسرسائزز، دیر آر سو مینی ایکشن سانگس وچ انوالو دا موومنٹ آف فنگرز اینڈ ہینڈز، جیسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹارز اینڈ دا فنگرز آر موونگ، ٹامی تھم ویئر آر یو، اور ڈیڈی فنگر ہاؤ آر یو. یہ ساری جو ہیں فنگر ایکسرسائزز کے گانے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح لائن پیٹرنز جو بکس کے اندر ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کو کچھ بکس پر سے یہ دکھاؤں گی. فنگر پلے جو فنگر پاپٹس پہن کے بچے کرتے ہیں، ایک بہت مزے کی انٹرسٹنگ ایکسرسائز میتھس کے لیے ہوتی ہے کہ یو رائٹ 1 2 3 4 نمبرز اینڈ یو ٹیل دا اسٹوڈنٹ اوکے ناؤ our Mr. Finger یا Horsey یا جو بھی آپ نام دے دیں will move from 1 to 4 and they put their finger like 1 2 3 4 and they put the finger on 4. It's a great exercise for their hand muscles اور ان کے لیے ہینڈ رائٹنگ کے لیے آسانی ہوگی. اور رائٹنگ چینٹ بھی میں ابھی آپ کو بک پر سے بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے. سو we have to teach them reading, we have to teach them writing, we have to work on their oral language. اور اس سب کچھ کے لیے ہمیں کچھ پری ریڈنگ پری رائٹنگ ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی، اور آہستہ آہستہ ہمیں ان کو لے کر جانا پڑے گا آگے کی طرف. اب دیکھیے آئی ایم شوئنگ یو دس از اے بک جو کہ پری اسکول کے لیے ہے، اور بالکل پہلے صفحے سے آپ کو لائن پیٹرنز نظر آ رہے ہیں، رائٹ. تو بجائے اس کے کہ پینسل پکڑ کے وہ شروع ہی اس سے کر دیں، وائی ناٹ گیو دیم اے پلیٹ اور اے ٹرے ود رائس ان اٹ اینڈ ٹیل دیم کہ وہ اس کے اندر انگلی سے یہ ڈیزائن پہلے بنائیں، رائٹ. اور دے ڈپ دیئر فنگر ان واٹر اور اپنے ٹیبل کے اوپر پہلے یہ ڈیزائن بنائیں. پینسل پکڑنے سے بھی پہلے انہیں یہ راستہ تو پتہ ہو کیسے اوپر جانا ہے، کیسے نیچے آنا ہے، کس طرف موڑنا ہے. سو اس پیج کے اوپر 3 ہیں اینڈ اٹس ناٹ نیسسری کہ تینوں آپ ایک ہی دن کرا دیں. اسٹک ٹو 1. پہلے ان کو پریکٹس کروائیں چاولوں میں، پانی میں، فنگر پینٹ میں ڈپ کر کے ایک دوسرے کی بیک پہ. اس کو بچے بہت انجوائے کریں گے، ان کو گدگدی بھی ہوگی اس کے ساتھ، اینڈ دے ول لاف اینڈ دیر ول بی گگلز ان دا کلاس، اور ظاہر ہے وہ لرننگ کے لیے تیار ہوں گے. اس کے بعد ان کو پینسل دے کر آپ نے کہنا ہے اینڈ وین یو آر گیونگ دیم دا پینسل یو ہیو ٹو ٹیچ دیم دا پراپر گرپ. آپ جانتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے کی یہ ڈیگر گرپ ہوتی ہے. پینسل گرپ کے اوپر ہم نے ایک بہت مزے کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، پلیز گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے پینسل گرپ کے بارے میں بتائی جائے گی. سو بیفور اسٹارٹنگ اینی ٹائپ آف رائٹنگ یو ہیو ٹو ڈو دا پری رائٹنگ ایکسرسائزز. اور جیسے میں نے کہا کہ پری رائٹنگ ایکسرسائز بھی ڈائریکٹلی پینسل دے کے شروع نہیں کر دینی، آپ نے ان کو پہلے کروانی ہے پریکٹیکلی، اور اس کے بعد وہ کاپی کے اوپر کریں گے. سی ڈفرنٹ ٹائپ آف لائنز، ڈفرنٹ ٹائپس آف کروز، اوپر سے نیچے آنے والی، نیچے سے اوپر جانے والی. اینڈ دین اس کتاب میں بھی سی سے شروع کیا گیا ہے فار دا سمپلسٹی آف رائٹنگ. ٹھیک. اور دیکھیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ووکیبلری از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. سو وین یو انٹروڈیوس دس یو ہیو ٹو یوز آل دس ووکیبلری. یہ سارے لفظ جو ہیں یہ بورڈ پہ لکھے ہونے چاہیے، ان کی تصویریں بنی ہونی چاہیے، اس کا نام سکھانا ہے سی، اس کی ساؤنڈ سکھانی ہے کھ. اور صرف یہ 3 تصویروں پہ اکتفا نہ کیجیے، سی کی اور 2-4 تصویریں بھی آپ لگا دیجیے، سینٹر میں سی لکھا ہو، ارد گرد ساری تصویریں ہوں، اینڈ یو بلڈ دا لیسن فرام دیئر. پہلے دن صرف ریکگنیشن نام کی اور آواز کی، دین لیٹر آن یو برنگ دیم اپ ٹو دا رائٹنگ. اب جو پیچھے میں نے ذکر کیا تھا نا یہاں پہ رائٹنگ چینٹ کا، تو رائٹنگ چینٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. رائٹنگ چینٹ از when you start writing it on the board for the students and you are telling them to look at you, you say that you start from the middle line, you go up 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 and you come down and go up and stop. Start from the middle line, go round and come down and go up and stop. This is your writing chant. اور بچے بھی یہ والا قصہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، بیکاز اف دے forget how to write C یہ والا گانا ان کو یاد آ جائے گا کہ اسٹارٹ فرام دا مڈل لائن، گو راؤنڈ اینڈ کم ڈاؤن اینڈ راؤنڈ اینڈ اپ اینڈ اسٹاپ.
and teach your students this chant, because this is extremely useful for them when they sit down and do the writing. اور رائٹنگ جیسے کہ ہے ڈاٹس کے اوپر, اور پھر ڈاٹس کے بعد گریجولی دے موو آن ٹو انڈیپینڈنٹ رائٹنگ. لیکن پہلے آپ نے ریکگنیشن, انٹروڈکشن, نام, آواز, ووکیبلری, اور اس کے بعد رائٹنگ کروانی ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے لیٹرز چوز کرتے ہیں پری اسکول میں کرانے کے لیے. بعض اسکولوں میں سارے کے سارے کروا دیے جاتے ہیں, بعض جو ہیں وہ اس کے فرسٹ 15 کرواتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو اینڈ اٹ آلسو ڈپینڈز آن دا گروپ کہ آپ کا گروپ کس طرح سے چلتا ہے. سو ڈونٹ بی اسٹریس کہ ہمیں اے سے زیڈ تک ضروری کروانا ہے. آپ بے شک پہلے 15 کروا سکتے ہیں ان پلے گروپ. سو ٹمورو انشاءاللہ وی ول سی دا ویڈیو اباؤٹ اردو, اور اردو کی کتاب کے اوپر. یہ والے رولز اردو پہ بھی اپلائی ہوں گے, یہ رولز کنسسٹنٹ ہوں گے, بٹ ہم دیکھیں گے کہ اردو کی ایکٹیویٹیز ہم کس طرح سے کرا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے. پلیز سبسکرائب ٹو اوور چینل, لائک, شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو.